بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں جن میں ہم سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں. لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ان ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ نہ تو زبان کی نعمت سب سے اہم ہے، نہ تو آنکھ کی نعمت سب سے اہم ہے، نہ تو زمین، آسمان، سورج، چاند اور ہواؤں کی نعمت سب سے اہم ہے، بلکہ سب سے عظیم نعمت اسلام کی نعمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نعمتیں ہیں جن کی اہمیت کو ہم جانتے ہیں، یہ دنیا میں صرف کام آنے والی ہیں. آنکھیں بند ہوں گی اور ان ساری نعمتوں کی اہمیت جاتی رہے گی. پر اسلام کی نعمت ایسی نعمت ہے جو دنیا میں ہمیں سعادت فراہم کرتی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آنے والی ہے. اللہ رب العالمین نے اس نعمت کا ہمیں احساس دلایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کر لیا ہے. گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے ہمیں یہ احساس دلایا کہ یہ دین نہایت ہی مکمل دین ہے. اس کے اندر کمی اور بیشی کی گنجائش نہیں ہے. من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد. جس نے ہماری شریعت میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو اس شریعت میں سے نہ ہو وہ مردود ہے. دوسرے نمبر پر ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ احساس دلایا کہ ہم نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ تھی کہ اللہ پاک نے ہمیں آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے بنایا. آپ کی بعثت دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام دیا اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے. دنیا میں جتنے بھی ادیان پائے جاتے ہیں ان سارے ادیان میں صرف اور صرف اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو انسانیت سے قبول کیا جائے گا. آج آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہی نجات کا ضامن ہو سکتا ہے انسانیت کے لیے. چنانچہ اللہ پاک نے سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں بیان فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے گا اللہ رب العالمین اس سے قبول نہیں کرے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے پایا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان نہیں لاتا وہ جہنم میں جائے گا. جانتے ہو آپ کی اہمیت کتنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا خیر الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في اعناقهم حتى يدخلوا في الاسلام. لوگوں میں سب سے بہتر ہے وہ ہیں جو لوگوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ تم ان کو گردن میں طوق پہنا کر کے لاتے ہو یہاں تک کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں. یعنی ایک انسان ہے جو پیدا تو ہوا تھا مسلمان لیکن اللہ رب العالمین نے اسے توفیق نہیں دی کہ وہ اسلام پر باقی رہے. چنانچہ وہ اپنے خاندانی روایت اپنے ماں باپ کے طریقے کے مطابق اسلام سے نکل گیا. اب اس کے گردن میں یہ جو طوق لگی ہوئی ہے اس طوق کو وہ نکالتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی توفیق سے وہ مسلمان بنتا ہے. یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام اس امت محمدیہ کا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی تعریف فرمائی کنتم خیر امت اخرجت للناس.
تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہو؟ کیا کام ہے تمہارا؟ تمہارا کام یہ ہے کہ تمہیں انسانوں کی خاطر برپا کیا گیا ہے. تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. جی ہاں، ہمیں اپنے مقام کو پہچاننے اور اس مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے. ان باتوں کو سمجھیے اور اپنی زندگی میں برتنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی عظمت کو سمجھنے اور اسے خود اپنی زندگی میں برتنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.